السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو دعاؤں کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ایسی غفور الرحیم اور مسبب الاسباب ہے کہ انسان چاہے جتنی بھی خطائیں کر گزرے، جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر اس ذات واحد کے آگے اپنی جھولی پھیلاتا ہے تو وہ رب العزت ضرور اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کی دعائیں سنتا ہے۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا اپنے مالک سے عاجزی اور انکساری سے مانگنا بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ قرآن حکیم میں دعا کے بارے میں ارشاد ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا مانگا کرو، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ ضرور جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تقدیر سے بچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی، ہاں اللہ سے دعا مانگنا اس مصیبت اور آفت سے بھی نجات دلاتا ہے جو ابھی نازل ہو چکی ہے، اور اس مصیبت سے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعاؤں کے قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، دعا مناسب وقت پر پوری ہوتی ہے۔ نمبر 2، دعا ضرور پوری ہوتی ہے۔ نمبر 3، اگر دعا پوری نہ ہو تو اس کا نعم البدل یہ ہے کہ آخرت میں اس دعا کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں انسان اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ دعا ایک دستک ہے، اور مسلسل دستک سے کوئی بھی در کھل سکتا ہے، مگر اخلاص شرط ہے۔ سچی عبادت، دلی دعا اصل میں زندگی کا چلنا ہے۔ سچی اور صراط مستقیم والی زندگی دعا سے مارز وجود میں آتی ہے۔ دعا انسان اور اس کے پروردگار کے درمیان ایسا خوبصورت رشتہ ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ دعا انرجی کی ایک بہت ہی طاقتور قسم ہے جو ایک عام شخص آسانی سے خود میں پیدا کر سکتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مسلسل دعا کے بعد بدن میں ایک طرح کی لہر پیدا ہو جاتی ہے، ذہنی قوت کود کر آتی ہے اور سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا بھی ایک حماقت ہے، اور اپنی محنت پہ بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھی محنت اور ڈگریاں ہار جاتی ہیں، مگر قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہیں۔ جس کو اللہ نے دعا، توبہ اور شکر کی توفیق دی ہو وہ کبھی بھی قبولیت، بخشش اور نعمت سے محروم نہیں رہتا۔ دعا میں اپنے رب کے آگے سچے دل سے اپنی کمزوریاں بیان کرو، وہ انہیں تمہاری قوتوں میں تبدیل کر دے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے تمہیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعا کے بعد دل کو سکون و اطمینان کی کیفیت کا ملنا دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔ تشنگی و بے چینی کا احساس ہونا اپنا جائزہ لینے کی تلقین کا اشارہ ہے، اور ابھی اعمال میں کچھ کسر باقی ہے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ ہمیشہ دعا مانگا کریں، کیونکہ ممکن اور ناممکن صرف ہماری سوچوں میں ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ 3 لوگوں کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں،
مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے۔ جب زندگی میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تب انسان کے پاس دعا ہی بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے، لیکن اس میں یقین ہونا چاہیے۔ آپ کسی پیر، کسی قبر، کسی مزار کو وسیلہ بنائیں گے تو اللہ آپ کو انہی کے حوالے کر دے گا۔ ایسا مت کیجیے۔ اگر آپ تہجد نہیں پڑھتے کسی دعا کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پانے کے لیے آپ خود ہی سیریس نہیں ہیں۔ شدید پریشانی کی حالت میں دعائیں بھی شدید مانگنی ہوتی ہیں۔ یہ 5 وقت کی نماز کے بعد روٹین کی طرح دعا مانگنا کافی نہیں ہوتا۔ جتنی بڑی آزمائش ہے اتنا زیادہ اپنی دعاؤں کو بڑھائیں۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے خوب مانگتے ہیں، بے حساب مانگتے ہیں اور بلا جھجک مانگتے ہیں، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔ یا اللہ ہم بہت اکیلے ہیں، ہمارے پاس ابھی کوئی نہیں ہے سوائے تیرے۔ ہمارے پاس بجانے کے لیے کوئی گھنٹی نہیں ہے، کھٹکھٹانے کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے، ہلانے کے لیے کوئی زنجیر نہیں ہے۔ ہماری پہلی امید بھی تو ہے اور آخری بھی تو ہے۔ اگر تو نے ہماری مدد نہ کی تو کوئی ہماری مدد نہیں کر سکے گا۔ اگر تو نے چھین لیا تو کوئی ہمیں دے نہیں سکے گا، اور اگر تو نے دے دیا تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، لیکن پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو کامل یقین ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے ذات باری تعالیٰ، ہماری ہر صبح کا آغاز، ہماری محنت تیری رحمت، ہماری حرکت تیری برکت، ہمارا سفر تیری حفاظت اور ہر شام کا خاتمہ ہماری توبہ اور تیری قبولیت ہو۔ اے ربی کائنات، وہ معاملات جن میں ہمارا اختیار نہیں، جہاں ہم بے بس ہیں، ان میں ہماری مدد فرما اور ہمیں اکیلا مت چھوڑ۔ اے اللہ ہمیں نیند میں راحت، بیداری میں عافیت، معلومات میں برکت، دعاؤں میں قبولیت عطا فرما اور اس کے ساتھ روحانی سکینت اور جسمانی صحت عطا فرما۔ یا رب ہمیں اس قابل بنا کہ کسی کے دکھ کی وجہ، کسی کی تکلیف کی وجہ، کسی کی پریشانی کی وجہ اور کسی کی مشکلات کی وجہ ہماری ذات نہ ہو۔ اے تمام جہانوں کے بادشاہ، ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تو اس دنیا میں جتنے بھی مجبور لوگ ہیں جو تیرے علاوہ اپنی مجبوری کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، تو ان سب لوگوں کی مشکلات اور مجبوریوں کا حل فرما دے۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ہمارے پاؤں جمائے رکھ۔ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما، ہمیں برا دیکھنے، برا سوچنے پر، برا بولنے اور برا کرنے سے بچا۔ یا رب العزت ہمیں قابو میں رکھ کہ ہم تیرے احسان کا شکر ادا کرتے رہیں جو تو نے ہم پر اور ہمارے والدین پر کیا، اور ایسا کام کرے جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے ہم کو صالح بندوں میں داخل کر۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل بیرا لیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔